نہیں ہے. چچا زاد بھائی بہن آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, ہنسی مذاق ہو رہا ہے, باتیں ہو رہی ہیں, موبائل پر بات ہو رہی ہے, واٹس ایپ پر چیٹنگ ہو رہی ہے. کیوں صاحب, یہ ہمارے خالہ کی لڑکی ہے, ہمارے چچا کی لڑکی ہے. اور اسی لیے قرآن مجید میں اگر آپ غور کریں تو زناکاری اور بدکاری کے جتنے چور دروازے ہیں جہاں سے سماج میں زناکاری آتی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان تمام چور دروازوں کو بند کیا ہے. زناکاری سب سے پہلے کہاں سے آتی ہے؟ بے پردگی سے آتی ہے. عورت بے پردہ ہو کر کے نکلے اور مرد کو اپنی نگاہوں پر اور اپنی شرمگاہ پر کنٹرول حاصل نہ ہو. اسی لیے آپ قرآن کا 18واں پارہ کھولیے, پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں کو حکم دیا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی, ایمان والے مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. شرمگاہ کی حفاظت کے پہلے نگاہ کا تذکرہ کیا. جب تک نگاہ آدمی کی صحیح رہو, جب تک نگاہوں کی حفاظت نہ کرے, تب تک شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی. پھر اس کے فوراً بعد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, اور اے نبی مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. عورت کو بھی کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب عورت کی نگاہ خراب ہو جائے, جب لڑکی کی نگاہ بے باک ہو جائے, تو وہاں سے بھی خرابی پیدا ہوتی ہے. فرمایا کہ مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, اور خبردار اے مومنہ عورتوں, تم اپنی زینت کو ظاہر مت کرو سوائے اس کے جو خود سے ظاہر ہو جائے. اب عورت ہے, پورے مکمل نقاب میں جا رہی ہے, لیکن ہوا چلی اور ذرا سی دیر کے لیے اس کا کپڑا نظر آ گیا, تو اس پر کسی کا کنٹرول نہیں. یہ عورت اگر چل رہی ہے, عورت کی جو لمبائی ہوتی ہے, جو ہائٹ ہوتی ہے, وہ بھی ایک خوبصورتی ہے. اب اس کو چھپانا کسی کے بس کی چیز نہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو چھپا سکتی ہو سب کچھ چھپاؤ جو تمہارے کنٹرول میں ہے. اور یہاں پر یہ نہیں کہا کہ چہرہ چھپاؤ, یہ نہیں کہا کہ جسم چھپاؤ, یہ نہیں کہا کہ بال چھپاؤ, کہا کہ اپنی زینت کو ظاہر مت کرو. اور آپ جانتے ہیں کہ عورت سر سے پیر تک زینت ہے, عورت کا پورا بدن زینت ہے. گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورت سر سے پیر تک چھپی ہوئی ہو, الا ما ظہر منہا, سوائے اس کے جس کو چھپانا ممکن نہیں ہے. اس کے بعد عورت گھر کے اندر اپنے سسر کے سامنے, اپنے بھائی کے سامنے, اپنے باپ کے سامنے دوپٹہ رکھے ہوئے سر پہ, وہ دوپٹہ کیسے رکھنا ہے عورت کو, اللہ تعالیٰ اس کا بھی طریقہ بتا رہا ہے. بھئی گھر کے اندر باپ کے سامنے تو پردہ نہیں کرنا ہے, بھائی سے پردہ نہیں کرنا ہے, سسر سے پردہ نہیں کرنا ہے, لیکن سسر کے سامنے ایک عورت کے سر کا دوپٹہ کیسا ہو, باپ کے سامنے دوپٹہ کیسا ہو, بیوی بھائی کے سامنے دوپٹہ کیسا ہو. فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اور اے نبی آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ جب دوپٹہ رکھیں اپنے سر کے اوپر تو اپنے سینے پر بھی دوپٹہ رکھ لیں, اپنے گریبان کے اوپر بھی رکھ لیں. ایسا نہ ہو کہ سر کے اوپر تو دوپٹہ ہو لیکن سارا بدن نظر آ رہا ہو, سارا جسم نظر آ رہا ہو. باپ کے سامنے, محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی اپنے دوپٹے کو اپنے گریبان پر رکھیں. اللہ اکبر. ذرا دیکھو, اللہ تعالیٰ اپنی اس پاک کتاب میں ایک عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی سکھا رہا ہے. یعنی یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا امپورٹنٹ ہے, کتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ایک عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی سکھا رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لسٹ بتائی کہ کس سے عورت کو پردہ نہیں کرنا ہے. اللہ نے ان کی لسٹ نہیں بتائی جس سے پردہ کرنا ہے, اللہ نے وہ لسٹ بتائی کہ اس سے تمہیں پردہ نہیں کرنا ہے, یعنی اس کو چھوڑ کے سب سے پردہ کرنا ہے. آج ہمارے سماج میں جو بے غیرتی ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں, ہمارے خاندان میں محرم اور غیر محرم کا کوئی فرق نہیں ہے. چچا زاد بھائی بہن آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, ہنسی مذاق ہو رہا ہے, باتیں ہو رہی ہیں, موبائل پر بات ہو رہی ہے, واٹس ایپ پر چیٹنگ ہو رہی ہے. کیوں صاحب, یہ ہمارے خالہ کی لڑکی ہے, ہمارے چچا کی لڑکی ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں
کہ مسلمانوں کے معاشرے میں گھر کے اندر ہونے والی بے حیائی جتنی مسلمانوں کے معاشرے میں ہوتی غیر مسلموں کے اندر بھی نہیں. اس وقت کے جو حالات ہیں غیر مسلموں کے یہاں ہے, ان کے یہاں گھر کے باہر بے حیائی زیادہ ہے, اور ہمارے معاشرے میں گھر کے اندر گھریلو بے حیائی اور گھریلو بے پردگی ہمارے یہاں زیادہ ہے. جیجا اور سالی کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے, دیور اور بھابھی کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے. ہم نے اس پردے کا کوئی تصور ہی نہیں رکھا اپنے یہاں. دیور بھابھی میں ہنسی مذاق ہو رہا ہے, بات چیت ہو رہی ہے, دیور اپنی بھابھی کو بٹھا کے بائک پر گھمانے بھی لے کے جا رہا ہے. کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے وہ لسٹ بتائی کہ اس سے عورت کو پردہ نہیں کرنا ہے. کس سے نہیں کرنا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. شوہر سے پردہ نہیں, شوہر کے لیے تو عورت پوری سر سے پیر تک جائے, شوہر سے پردہ نہیں کرنا. او آبائہن, باپ سے پردہ نہیں ہے, اور باپ میں دادا پردادا سب شامل, باپ سے دادا سے پردہ نہیں. او آبائی بعولتہن, اور شوہر کے باپ سے یعنی سسر سے بھی پردہ نہیں ہے. اچھا, دیور آ رہا ہے تو دیور کے سامنے جیسے تیسے بیٹھی ہوئی ہے, اور سسر آ رہا ہے تو کھٹ سے جو ہے گھونگٹ ڈال دے رہی, جبکہ سسر جو ہے وہ محرم میں, ان رشتہ داروں میں جسے پردہ نہیں کرنا ہے, اور دیور نا محرم ہے, لیکن دیور کے سامنے جیسے تیسے بیٹھی ہے. سسر آ گئے تو فوراً جو ہے الرٹ ہو گئی, ہوشیار ہو گئی. وہ ہوشیاری جو آپ نے سسر کے آنے پر میری ماں و بہنوں آپ نے ظاہر کی ہے, وہ دیور کے آنے پر بھی کرنی چاہیے. تو فرمایا کہ سسر سے پردہ نہیں. او ابنائہن, اپنی اولاد سے اپنے بیٹوں سے پردہ نہیں. او ابنائی بعولتہن, اور اپنے شوہر کے بیٹوں سے. شوہر سے مان لیجئے کہ کسی کی شادی ہوئی اور شوہر کی پہلے کسی عورت سے نکاح ہوا تھا, تو پہلے شوہر کی پہلی بیوی سے جو اولاد ہے یعنی سوتیلے لڑکوں سے بھی پردہ نہیں ہے. او بنی او اخوانہن, بھائی سے پردہ نہیں ہے. او بنی اخوانہن, بھائی کے لڑکوں سے یعنی بھتیجوں سے پردہ نہیں ہے. او بنی اخواتہن, اور بہن کے لڑکوں سے یعنی بھانجوں سے پردہ نہیں ہے. او نسائہن, اور مسلمان عورت کو مسلمان عورت سے پردہ نہیں کرنا ہے. او ما ملکت ایمانہن, لونڈیوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی مرد عورت کی راز کی باتیں, پرائیویٹ باتیں نہیں جانتے ہیں, نہ سمجھ ہیں چھوٹے بچے, ان سے بھی پردہ نہیں کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پوری لسٹ بتائی, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے ایمان والی عورتوں کو کہ ان کو چھوڑ کر کے باقی تمام مردوں سے تمہیں پردہ کرنا ہے. یہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ بے غیرتی کو ختم کرنے کے لیے اور ہمارے سماج کے اندر غیرت کو پیدا کرنے کے لیے. اور آگے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اور اے مسلمان عورتوں, جب تم چلا کرو اپنے گھر میں یا گھر کے باہر, تو تمہارے پاؤں کی چھپی ہوئی زینت بھی غیر مردوں تک نہ جائے, یعنی تمہارے چپل کی آواز, تمہارے پائل کی آواز غیر مردوں تک نہ جائے. آج کل اونچی ہیل کی جو چپل چلتی ہے پورے محلے میں سنائی دیتی ہے, غلط ہے یہ اس عورت کے پیر کی زینت ہے اور اس کو بھی چھپانے کا حکم دیا گیا. بعض علماء نے اس آیت پر لکھا ہے کہ جب عورت کے پاؤں کو زینت کہا گیا, اس کے پاؤں کی آواز کو, تو بھلا بتاؤ عورت کا چہرہ کیوں؟ بہت سارے علماء کہتے ہیں نا عورت کا چہرہ ڈھانکنا ضروری نہیں ہے, عورت اپنا چہرہ کھول سکتی. تو جب عورت کے پیروں کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے پردہ قرار دیا ہے, تو چہرہ تو کھلی کتاب ہوتا ہے حسن کی, اور عورت کی خوبصورتی کا ٹائٹل ہوتا ہے, چہرے کو کھولنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی؟ تو یہ آیت سورہ نور کی, یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی؟ اس لیے تاکہ بے پردگی کا خاتمہ ہو جائے. اور آگے بڑھیے, قرآن کریم کا 22واں پارہ کھولیے, سورہ احزاب کے اندر اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین, اے میرے نبی آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دو, اپنی بیویوں سے کہہ دو, اپنی بیٹیوں سے کہہ دو, یدنین علیہن من جلابیبہن, جب وہ اپنے گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں, نقاب ڈال لیں, چادر ڈال لیں, اپنے بدن کو چھپا لیں. یہ نقاب, یہ پردہ, یہ حکم کیوں دیا گیا؟ فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین, یہ پردہ ایک مسلمان عورت کی پہچان بن جائے گا,
پردہ والی جب آئے گی تو لوگ سمجھ جائیں گے عزت والے گھرانے کی لڑکیاں ہیں، ان کو کوئی چھیڑنے کی جرت بھی نہیں کرے گا، کوئی ہمت بھی نہیں کرے گا۔ ایک مسلمان عورت کی پہچان ہے پردہ۔ اور آگے